بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می کنزا ظفر, ٹیم ممبر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیرانوالا. انہیں منزلوں کی کیا خبر جنہیں راستوں سے عشق ہو. دیکھیے, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں صرف اپنی منزل سے عشق ہوتا ہے کہ میں نے بس ایک منزل حاصل کرنی ہے تو کرنی ہے. لیکن دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں منزل کے ساتھ ساتھ راستے سے بھی عشق ہوتا ہے. ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ہم اس راستے سے بھی عشق کریں, وہاں سے گزرنے والے پروسیس جو بھی ہے اس کو بھی انجوائے کریں, نہ کہ وہ ایک ایسے بوریت سمجھنے کہ اب ہمیں بس منزل تک پہنچنا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. جس کے درجن 13 ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اوقات کار میں اپنی ہمت سے, اپنی استطاعت سے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, جو صرف بنی بنائی چیزوں سے ہٹ کے یعنی کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے چیزوں کو کرتا رہتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ لوگ پسند ہے جو جستجو کرتے ہیں, جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہوں. نیکی اور بدی کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں ڈھونڈنا پڑے, یہ تو انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں. کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی نیک انسان یہ نہیں کہتا کہ میں نیک ہوں, بلکہ اس کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ میں نیک ہے. کبھی کسی چور نے یہ نہیں بولا کہ میں چور ہوں, میں نے چوری کی ہے. اس کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے چوری کی ہے یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. سیم ایسے ہی اگر کوئی با مقصد انسان ہے تو وہ چلا کے نہیں بولے گا کہ میرے پاس مقصد ہے یا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا اس طرح سے. اس کے اعمال بتائیں گے. اگر کوئی کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ کرپشن ختم کرو, بلکہ وہ خود میں ایسی چینجنگز لے کے آئے گا کہ کرپشن خود بخود اس کی ذات سے جب ختم ہوگی تو لوگوں پہ بھی اس کا اثر ہوگا. ظلم کے آگے کچھ یہ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے, ظالم کے مرنے پر ملال ہونا ظلم میں شامل ہونے کے برابر ہے. یعنی کہ اگر ایک ظالم اس دنیا سے گیا ہے یا ظالم اس دنیا سے, اس کا کہہ لیں کہ جو دارالحکومت تھی اس کی یا سارا کچھ جو بھی سسٹم تھا وہ ختم ہوا ہے, تو آپ کو ملال ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو کہیں آپ بھی اس ظلم میں شامل ہیں. ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر زیادتی کے مترادف ہے. اگر آپ کو کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے اور آپ نے ظالم کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو آپ نے اس مظلوم پہ زیادتی کی ہے. اور دوسرا, آپ نے اللہ کی نظر میں خود کو نیچے کہہ لیں گرا لیے ہے کہ آپ انصاف نہیں کر سکے. جو لوگوں کے درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے. یعنی کہ جن کے اندر دوسروں کے درد کا احساس ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کو درد نہیں دیتے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ تکلیف ہوگی تو دوسروں کو بھی ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوگی. اگر یہ تو اس انسان کی بات ہوئی ہے جس میں انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ ہو, صرف ایک یا دو انسان کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے, تو اس کو اس چیز کی بہت قدر ہوتی ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا عمل بھی دوسروں کو درد دے سکتا ہے اور اس سے کیا کیا آگے وجوہات بن سکتی ہیں. صبر کی ہمیشہ دو صورتیں ہوتی ہیں, جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور دوسری جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا. یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ کے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں تو اس کو برداشت کر لینا اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا کہ آپ کا صحیح وقت پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ اللہ آپ کو ضرور دے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے تو اس میں بھی اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا کہ وہ آپ کو ضرور ملے گی, یعنی کہ انتظار کرنا. فرق انسان کی تربیت کا ہوتا ہے, ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں سچ کی بات ہمیشہ منہ پہ دے مارتا ہوں, میں نے کبھی نہیں دیکھا, میں کبھی برداشت نہیں کرتا. اصل میں اگر اگلا انسان چپ ہے نا تو کہیں اس کی تربیت اسے چپ ہونے پہ مجبور کر رہی ہے. اس کی تربیت اسے بتا رہی ہے کہ اب چپ رہنا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا, آپ نے آرام سے صبر و تحمل سے اس بات کو سمجھنا اور پھر ریئیکٹ کرنا.